بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کرسی پر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ آخر مسجدوں میں کرسیوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کرسی پر نماز پڑھنے کے موجودہ دور میں اور آنے والے دور میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم و معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جنہیں بواسیر کی بیماری لاحق تھی، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ پیارے ناظرین، معذور یعنی جس شخص کا کوئی شرعی عذر ہو، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں معذوری کی حالت میں جبکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جواز ملتا ہے، جس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری دنوں کے عمل سے بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں، جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی، نمازیں بیٹھ کر پڑھی۔ پھر اگر کسی شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے تو اس کے لیے اس حدیث سے لیٹ کر نماز پڑھنے کا بھی جواز ملتا ہے۔ محترم ناظرین، معذور لوگوں کی گھر پر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہوں اور جو کسی بڑی معذوری کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوں، ایسے لوگوں کو جب تک کوئی عذر لاحق نہ ہو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کچھ ایسے معذور بھی ہو سکتے ہیں جو مسجد آنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح جو لوگ لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہوں، ان کا مسجد آنا تو مشکل ہی ہے، لہٰذا ایسے بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس آیت کے تحت گھر پر نماز پڑھ لینا جائز ہے، اور ایسے لوگ اور ان کی نماز ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ عزیز ناظرین، ہمارے موضوع اور ہمارے مضمون کے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو نماز تو مسجد میں آ کر ہی پڑھتے ہیں مگر کسی معذوری کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بیٹھ کر نماز کس طرح پڑھی جائے؟ اس کا طریقہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کیا جا سکتا ہے، مگر افسوس آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے تو مسجدوں میں خال خال بھی نظر نہیں آتے، بلکہ ایسے افراد تو آج کل مسجدوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا ان لوگوں کا یہ عمل درست بھی ہے؟ سب سے پہلے زمانہ قدیم کی بات کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں کرسی اور اس کا استعمال مصر اور عراق وغیرہ میں پائے گئے آثار قدیمہ سے اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کرسی کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی سینکڑوں سال پرانا ہے۔ ان مثالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرسی اقتدار، اختیار اور شان و شوکت کی علامت رہی ہے۔ کرسی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کرسی عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے زمانے میں تھی یا نہیں۔ ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آدمی ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ پھر ایک کرسی لائی گئی، میرا گمان ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ گئے اور مجھے علوم سکھانے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے۔ پھر آئے اور آخر تک اپنا خطبہ پورا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عہد نبوی میں کرسی موجود تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت بھی پیش آئی، مگر نہ تو خود رسول اللہ نے کرسی منگوائی اور نہ ہی کسی نے پیش کی۔ خلفائے راشدین کا بھی یہی حال رہا، اور اسی طرح عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے زمانے میں دیگر صحابہ کرام کا حال رہا۔ وہ بیمار بھی ہوئے، شدید زخمی بھی ہوئے، مگر انہوں نے اپنی نماز کے لیے کرسی اختیار نہیں کی۔ اگر کسی کا خیال ہو کہ اس زمانے میں وسائل کی قلت رہی ہوگی تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان کے بعد صحابہ نے اپنے لیے تو بہت سادہ زندگی پسند کی تھی، مگر وسائل کے اعتبار سے
اس زمانے میں مال کی اس قدر کثرت ہو چکی تھی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے تک ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ اس فراوانی کے باوجود کیا اس دور میں کسی کو کرسی پر نماز پڑھتے دیکھا گیا؟ ہرگز نہیں۔ کرسی کے مزید ادوار۔ پھر وہ زمانہ آیا جب کئی سو سال تک خلیفہ بنو امیہ اور بنو عباس میں سے ہوتے رہے۔ ان خلفاء نے بادشاہوں جیسی شان و شوکت اختیار کی۔ ان کے ایوانوں میں کرسیاں موجود تھیں۔ یہ خلیفہ نہ صرف مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے بلکہ نماز پڑھاتے بھی تھے۔ ان میں سے بیشتر خلیفہ خلیفہ کی حیثیت سے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنی آخری عمر میں بیماری سے دوچار بھی ہوئے اور اس حالت میں بھی مسجد آتے رہے۔ کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ مگر کیا شان و شوکت کی یہ علامت کرسی ان کی معذوری کی وجہ سے ان کی نماز کے لیے مسجد میں لائی گئی؟ ہرگز نہیں۔ یارت کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اس طویل عرصے میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مگر کیا کسی نے کسی بھی حیثیت کے شخص کو کیسی ہی معذوری کی حالت میں مسجد میں کرسی پر نماز پڑھ لینے کا فتویٰ دیا؟ ہرگز نہیں۔ کرسی مسجد میں۔ کرسی پھر سے شروع ہو کر سونے، چاندی، لوہے اور اب پلاسٹک تک سے بنائی جانے لگی۔ اس کے نقش و نگار اور افادیت کے لحاظ سے اس کی مختلف شکلیں سامنے آتی رہیں۔ 14 صدیاں گزری، لوگوں نے محلوں، دفتروں اور گھروں میں طرح طرح کی کرسیاں رکھیں، مگر کسی بھی بہانے کیا کرسی اللہ کے گھر میں داخل ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ مگر اب پچھلے چند سالوں میں مسجد میں کرسی کا جواز نکل آیا۔ حالانکہ جو لوگ اس جواز کے حامی ہیں وہ انتہائی معذوری کی حالت میں اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ سینکڑوں سال صاحب جاہ و مال اور صاحب علم و فضل اس طرح کی انتہائی معذوری کی حالت سے گزرے یا ان کے زمانے کے مسلمان ان حالات سے دوچار ہوئے، مگر کیا مسجد میں کرسی پر نماز پڑھنے کو وہ جواز کبھی حاصل ہوا جو ہمارے زمانے میں حاصل ہوا ہے؟ یہ بات نہ صرف ناقابل فہم ہے بلکہ بڑی حیران کن اور تشویشناک بھی ہے۔ کرسی پر نماز کی اجازت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کسی معذور یا مریض میں سر جھکانے کی بھی طاقت نہیں تو اسے زمین یا کرسی پر اشارے سے سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ دین میں یہ اجازت آج کس نے اور کس اختیار سے عطا کر دی ہے، جبکہ علم کا سمندر کہے جانے والے لوگوں کا زمانہ بھی گزرا اور کرسی بھی موجود رہی، مگر کیا انہیں ایسی کسی اجازت کے لیے دلائل میسر آئے؟ محترم ناظرین، موجودہ دور میں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی مسجد میں جس میں نماز کے لیے صرف ایک چھوٹا ہال ہی موجود ہے، مجھے 26 کرسیاں دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ مسجد میں کل 60 کرسیاں ہیں۔ جتنی کرسیاں مردوں کے لیے ہیں اس سے کہیں زیادہ عورتوں کے لیے ہیں۔ آج کرسیوں پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سننے والے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے علاوہ بھی مسجد میں جس کا جی چاہتا ہے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ آج مسجد کی انتظامیہ کی بیٹھکیں مسجد کے اندر کرسیوں پر منعقد ہوتی ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آنے والے دور میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور اگر یہ روش قائم رہی اور اسے روکا نہ گیا تو اس دن کا ظاہر ہو جانا بھی دور نہیں کہ مسجدیں کلیسا چرچ کا منظر پیش کرنے لگے۔ العیاذ باللہ، یہ خطرات کی ایک تصویر ہے جسے ضرور سامنے رکھنا چاہیے، حالانکہ ہماری بحث مسئلے کے اس پہلو پر نہیں ہے۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ یہ کس کی جرت ہے کہ وہ کرسی والے عزیز و جبار آقا کے گھر میں ان سے کلام کرنے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائے، جبکہ نماز میں ادب و انکساری ہی ہم غلاموں کا شیوا ہونا چاہیے۔ آواز پست رکھنا، دست بستہ کھڑے ہونا، جھکنا، سر زمین پر رکھ دینا، زمین پر بیٹھنا وغیرہ، کیا یہ سب نماز کے آداب میں داخل نہیں؟ ذرا سوچئے، ہم غلاموں کو سوچنا تو ہوگا۔ محترم ناظرین، نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجد میں معذور کی نماز کے لیے کرسی کو جو لوگ جائز بھی قرار دیتے ہیں وہ معذوری کی انتہا پر اس کے جواز کے قائل ہیں۔ وہ ہر کسی چھوٹے سے عذر پر اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جس درجے پر بھی یہ اجازت دی جا رہی ہے وہیں سے ایک خرابی کے لیے راستہ کھل رہا ہے۔ اللہ کے لیے وہ اپنے اس فتوے پر پھر سے غور فرما لیں، نوازش ہوگی۔ معزز ناظرین، آخر میں ایک ضروری گزارش۔ آخر میں علماء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ لوگوں کو اس عمل کی خرابیاں بتائیں، انہیں اس روش کے ہولناک انجام سے خبردار کریں۔ اللہ تعالی ہماری حماقتوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری حمایت اور مدد فرمائیں۔ ہمیں حق و باطل میں فرق کرنے، حق کی اتباع کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ناظرین، کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔